میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور ساتھ دیتے ہیں اپنا قیادت کا. بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے رہے تو میں سمجھتا ہوں عوام کو جس طرح سے کھڑا کیا گیا، پھر عوام کو جو ہے وہ بٹھا دیا گیا جس طرح سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی اے پی سی ہو رہی ہے اور عوام جو ہے وہ ویل چیئر پہ آ گئے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اسپیشل اولمپکس میں بھی حصہ لے لیا. تو میرے خیال سے اس طرح سے یعنی کہ عوام کا وہ حال کر دیا، کبھی کھڑا کرتے ہیں کبھی بٹھاتے ہیں. یہی ہے عوام کو ڈرے کہ پانچ نہ ہو جائے. یہ وہی پنگ پونگ ہی لگا ہوا ہے ان کے ساتھ، جو ہے کبھی کھڑا کر دیا ہے کبھی بٹھا دیا ان کو عوام کے ساتھ. تو میں تو یہ خلا آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا اپنا پرسپشن ہے. ہم نے ایٹ لیسٹ ہم نے کوشش کی کہ ہم سارے مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ جمع ہو جائیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو پہلی دفعہ قریب سے دیکھا. خالد یقین کر بڑا ڈر لگا ہے. میں بیٹھی ہوئی ہوں سامنے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور خالد اتنا شغل بڑا لگا ہے ادھر، بہت بڑا شغل لگا ہے ادھر. ہمیں کاپیاں پنسلیں ملی، کارٹون بنا رہی ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں بنا رہی ہیں. میں نے نواز شریف صاحب کا جو ہے نا میرے تربوز بنا کے آنکھیں بنا دی ہیں. دیکھیں بات اب میں نے بھی خربوزہ بنا کے چشمے بنا دیے. بات میاں صاحب کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے یہاں پہ کسی کی قیادت پہ آپ اس طرح سے اٹیک نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب رہے گا. کاشف دیکھیں، آپ مہمانوں سے بھی گزارش ہے کہ قائدین پر نہ جائیے، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں. آپ خدارہ ایسی باتیں نہ کریں، قائدین پر مت آئیے کم از کم. ٹھیک ہے، پھر میں وسیم اختر صاحب آپ کی باری آئے گی. آپ بتائیے گا میڈیا تو اندر جا نہیں سکا، اس طرح بتائیے گا اندر کا حال کیا ہوا اے پی سی؟ شکر ہے خالد، آپ نے مجھ سے بھی سوال کیا. دیر آئے درست آئے. دیکھیں، ہماری جماعت کو سب پتہ ہے، ہر دور حکومت میں ہماری جماعت اے پی سیز میں شمولیت اختیار کر چکی ہے. ہمیں سب معلوم ہے. فوجیوں کو بھی بہت قریب سے ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں کوئی یہ ہمارے لیے ایونٹ جو تھا، یہ پورا ایونٹ جو گزرا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. آپ نے کافی قریب سے دیکھا فوج. جہاں تک دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک جنرل کیانی کی بات ہے تو ان کو بھی ہم نے، آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ دور اقتدار گزارا ہے، تو ہمارے لیے یہ نئی چیزیں نہیں تھی. جہاں تک بات آتی ہے اے پی سی کے حوالے سے، تو ہمارے قائد نے بھی کہا تھا کہ جیسے اگر ضرورت پڑی تو وردی پہن کے میں آ جاؤں گا. اور دوسری بات آپ کا سوال ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے اے پی سی کی کانفرنس پہ. جی تو دیکھیں، واضح موقف ہمارا رہا ہے کہ دیکھیں، امریکہ کو اگر کوئی تو آنکھیں دکھا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ہماری جماعت ہے. واحد ایم کیو ایم ہے جو امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جی وسیم، ٹھیک ہے. پھر میں خالہ فردوس عاشق اوان کی طرف جاؤں گا. فرمائیے گا ذرا، یہ ہمیشہ سے قراردادیں آ جاتی ہیں، لوگ متفق بھی ہو جاتے ہیں بات پہ، یہ سامنے کیا ہے؟ اب اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ سامنے دیکھیں خالد، جو کہتی ہیں کہ اب آیا بوری سے باہر اونٹ، یہ ایک مثال دی جاتی ہوتی ہے تو وہ ہم کریں گے. اور اس قرارداد پہ انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری ہمارے صدر پاکستان، صدر محترمہ اور ہمارے قائد اس کے اوپر جو ہے نا وہ کرائیں گے عمل درآمد، جسے آپ کہتے ہوتے ہیں. انہوں نے تو واشنگٹن پوسٹ کے اندر اپنے جو 2 مضمون لکھے ہیں. نمبر 1 جو انہوں نے لکھا، جو انہوں نے ہندی میں لکھا ہے، اس کا نام ہے حالا لا لا لا. یہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر دوسرا جو بڑا ایک مضمون چھپا ہے، اس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے آتے ہوتے ہو تو کیا لے کر آتے ہوتے ہو، تو جاتے ہوتے ہو تو کیا دے کے جاتے ہوتے ہو. اور ہم اس کو کرائیں گے، عمل کرائیں گے. یہ بڑا سویر قسم کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کو دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتی ہوتی کہ ہم اس کو عمل نہ کریں. پوری قوم ایک ہے، سب صدر صاحب کے ساتھ ہیں، سب صدر صاحب کو پسند کرتے ہوتے ہیں. صدر صاحب نے دیکھے نا کون کرتا ہوتا ہے، ہر جگہ زلزلے آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے. وہ آدمی ننگے پیر جا کے جو انسان ہے وہ غریبوں کے ساتھ گندے پانی میں پھر رہا ہے. حالانکہ آپ گندے پانی میں پھرے تو آپ کی امی آ کے کہیں گی چلو بچے گندے پانی میں نہیں کھیلو، باہر نکلو. تو صدر صاحب ہیں وہ آ کے گھوم رہے ہیں. یعنی کہ عمل ہوگا. عمل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر عمل نہیں ہوا تو ہم علم رمل کے تحت جو ہے نا اس کو انشاءاللہ پوری اے پی سی کی عمل درآمد کروائیں گے. ٹھیک ہے، پھر میں خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. شاہد ذرا فرمائیے گا، یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد جو ہے فوج نے بنائی ہے، سارا گیم بھی فوج کا ہے، سیاستدان تو ایسی بس وہاں پہ تھیٹر لگا رہے تھے. کیا سیاستدانوں نے بھی کوئی کام کیا ہے؟ سب آپ نے فوج پہ ڈال دیا. پر صاحب بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا سوال جو ہے آپ نے کر لیا ہے، اس کا جواب سن لیجیے. دیکھیں میاں صاحب جیسے ہی اے پی سی کے اندر گئے ہیں تو میاں صاحب کو پہلے ہی شک پڑ گیا وہاں پہ پہنچتے ہی. انہوں نے معاملے کو جو ہے وہ بھانپ دیا
کہ اتنی لمبی کانفرنس ہے اور نہ کوئی کھانے شانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوم کا یا ہمارے سیاست کا جو ماحول ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر، اس کا یہ بہت بڑا عالمی ہے. جب اتنا بڑا لیڈر میاں نواز شریف صاحب اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ جاتا ہے اور وہاں پہ نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی ان کے لیے انتظام ہی نہیں ہے. اچھا میاں صاحب نے وہاں پہ اپنی ہوشیاری میں ان کو مثال بھی دی کہ خواجہ بات سنو. میں نے کہا جی. کہتے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا انہوں نے اس طرح سے کہا کہ ان کو ہنٹ دیا کہ روٹی کا کوئی انتظام ہو جائے. ہاں انہوں نے 2-3 دفعہ کہا. کروں گا اور شاید دیکھیں میاں صاحب نے دال نہیں کہا ہوگا، انہوں نے تو کہا ہوگا کہ بھائی پائے میں کچھ کالا ہے. ویری فنی. پائے میں ویری فنی. آپ پلیز. یہ ان کی تیسری ہو گئی ویسے. 3 کو علاوہ چلے. اچھا بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مثال دی کہ خواجہ دیکھو کوئی دال میں کالا ہے، پھر بھی کسی نے ہمیں کوئی نو لفٹ کرا دی. انہوں نے جو ہے وہ کسی نے ہمیں سمجھیں کہ کوئی لفٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. میاں صاحب جیسا بڑا لیڈر. اچھا بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ بس صرف ٹی بریک ہی ہیں اور سنیکس ہیں. بار بار ٹی بریک لی جا رہی ہے. اور یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے ٹی بریک اور سیاستدانوں کا کوئی گیم تھا. ٹی بریکیں جو ہیں وہ وہاں پہ حاوی تھیں کھانے اور باقی اس پہ تو آپ خود ہی. نہیں ایسی بات نہیں ہوتی خالد. دیکھیں ہم میزبان تھے. یہ خواجہ انکل کی میں بڑی عزت کرتی ہوتی ہوں. بات یہ تھی خالد کہ ہمیں تو صدر صاحب نے پہلے اس فیئر قسم کا انہوں نے انسٹرکشن کی ہوئی تھی کہ یہ مہمان ہیں اور ان کو. میں خود نواز شریف صاحب کو میں نے کھانا دال روٹی پوچھی ہے. میں نے کہا آپ نے روٹی کھائی ہے نہیں کھائی. موویاں بنوائی ہیں ان کو سٹیج پہ لے کے جا کے میں نے کہا موویاں بناؤ. شریک لوگ ہیں. شادی والی بات نہیں ہو رہی. APC میں ان کو بوتلیں لا کے دیے 4 تو یہ بات کرتے. اچھا بات سنیں انہوں نے ایک اور سازش کی ہے. وہی تو وہی دیکھیں بات سنیں انہوں نے جو ہے یہاں پہ بھی ایک سازش کی ہے. تھیلی کون لے کر جاتا؟ سازش کی ہے انہوں نے. دیکھیں بات سنیں میں نے آپ کیا کھاؤ گے؟ بات سنیں میں بریک لوں گا. ہم نے کونے پہ ٹیبل پہ بٹھا دیا. نہ ایک بندہ آیا نہ کوئی آرڈر لینے آ رہا ہے. ہمیں پوچھنے نہیں کیا بھائی. اچھا وسیم صاحب بات سنیں ہمارے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ. جیسے ہم یار ہمیں اس کے بعد پلیٹ لے کے آپ آئی نہیں. میاں صاحب جیسے نوالا لے رہے ہیں خام خام انہوں نے جو ہے مووی والے کو بولا ہوا تھا کہ جیسے میاں صاحب کھانا شروع کریں ان پہ سامنے جا کے تاکہ بندہ جو ہے ڈسٹرب ہو. اچھا میاں صاحب جیسے منہ میں نوالا لے کے آئے اور مووی والا وہاں پہ پہنچ جائے. یہ تو ان کی حرکت ہے. دیکھا ہے وہاں پہ بریانی پھوڑ رہے تھے بھائی. کبھی مٹن بریانی پھوڑی جا رہی ہے کبھی پائپ پھوڑی جا رہی ہے. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں APC سے نکلا کیا, اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے پہلے بہت ساری قراردادیں آئیں. وسیم افسر آپ کی طرف ہی آؤں گا. بتائیے گا ذرا APC سے کوئی فائدہ ہوا ہے, کوئی اسٹرانگ میسج گیا ہے یا صرف کھودا پہاڑ اور نکلا چوہے والی سچویشن ہونی ہے؟ دیکھیں کاشف بڑی اچھی بات ہے. تمام جماعتیں مل گئیں بیٹھ گئیں. لیکن بھائی اب دیکھو اب کیا. اب آپ کو تو اس طرف آنا پڑے گا جس کا قائد تحریک نے کہا تھا. باقاعدہ بار بار آ کے ٹی وی چینلز پہ بتایا گیا تھا کہ باقاعدہ بلکہ نقشے دکھائے تھے کہ کس طرح سے جو باہر کی عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں اور پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان میں کیا حال ہے. یہ آپ کا پنجاب میں ڈینگی ہے, وہاں ڈینگی سے بندہ مر رہا ہے. اتنا چھوٹا مچھر خدا کی قدرت کے بندوں کو کھاتا جا رہا ہے. اس کے خلاف بھی پنجاب حکومت مرتے جا رہے ہیں. یہ کیوں مر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی مر کیوں رہے ہیں. تو یہ لوگ نہیں مرنے چاہیے. اور جہاں تک بات کی بلکہ کابل کی آپ حالت دیکھ لیں, وہاں کتنے خراب حالات ہیں. میں سمجھے نہیں آپ کی بات. کابل APC سے نکلا کیا؟ دیکھیں کابل میں آپ سے وہ کر رہا ہوں, آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے بھائی. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کہیں اور لے جا رہے ہیں بات. فرمائیے بس. دیکھیں جس طرح کابل کے حالات ہیں جو آپ وہ دیکھ لیں, اور جو اتنے مسئلے مسائل ہیں. یہ آپ کا مائک مولن آئے دن یہ الزامات لگاتا جا رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آپ کی پالیسی کیا ہوتی؟ میں ایگزامپل لے لیتے ہیں. اگر آپ اس وقت حکومت میں ہوتے کون پالیسی بنائی ہے آپ نے کبھی؟ کیا ہوتی پالیسی؟ میں آپ کو سیدھی سی بات کر دیتا ہوں. آپ کی پالیسی ہوتی کیا؟ ابھی ہمارا رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہو رہا ہے. اہم مطلب سمجھتے ہیں صاحب آپ کی پالیسی کیا ہوتی؟ اسی میں ہم فیصلہ کریں گے پارٹی نے پالیسی بنائی ہو APC سے فائدہ ہوگا یا نہیں. اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ لیں گے.
ایسے تو میں کچھ نہیں فیصلہ پوچھ رہا ہوں اکیلا میں کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا. سر میں پوچھ رہا ہوں کہ ہماری آپ کی فورن پالیسی کیا ہے؟ آپ اتنی بڑی جماعت ہے فوج صاحب، آپ کیا جواب دیں گے امریکہ؟ ہم امریکہ کی آنکھیں نوچ لیتے اگر امریکہ جو ہے ہماری نہیں دیکھیں بٹ سب پلیز لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. بات یہ ہے کہ جس ملک میں کرپشن کا لیول یہ ہو، جہاں پہ کلیکشن اتنی ہو رہی ہو، بھتے کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب کو آپ جو ہے صدر بنا دیں، ایک دن کا ٹیسٹ کر لیں آپ، اس میں کوئی کسی کا کچھ نہیں جاتا. یہی مائک ملن ہے، اس کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں ان کے غصے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دے دیں ان کو ایک دن کا ٹیسٹ دے دیں، ان کو بنا دیں. میں کی شکل تو نہیں ہے نا، ایک دن میں جا کے چراغ کی بندی نے واپس کر دی. یہ حکومت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی بات کر کے بتانا چاہ رہے ہیں بھائی آپ نے تو 2% کے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا، آپ بات کرتے ہو. ٹرو بات میں بڑا وزن ہے. ریمنڈ ڈیوس آج میں آپ کو حقیقت کھول کے اوپر پکڑا ہی نہیں گیا. یہ ایک خیالی میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات، ذرا لیٹ می کمپلیٹ. یہاں پہ بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کی. اچھا بات سنیں، میاں صاحب فقیر انسان ہے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس کو دل سے بدوا دیا. آج ریمنڈ ڈیوس وہاں پہ 5 سال کے لیے قید ہو گیا. اچھا انہوں نے کچھ کر دیا شاہ جی، آپ نے کہتے تھے کہ بات یہ ان کی پالیسی پھنسا ہے. آپ نے بات ادھر تو پھر بھی پنچ مارے. آپ نے پالیسی کی بات کی اور یہ پالیسی تھی میاں صاحب کی، وہ فقیری یعنی کہ اے پی سی سے یہ کچھ نکلا جو آج آپ نے عوام کو بتایا. اے پی سی سے تو اے بی سی بھی نہیں نکلی. اے پی سی سے اور بڑا کچھ نکلا ہوا ہے. کئی لوگوں کی چیزیں چوری ہوئی ہیں. کہاں ہیں تالی؟ جی خواتین حضرات، اچھا وہ آج ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اے پی سی سے آخر کیا جواب نکلا اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. جو بھی جواب نکلا بالر بڑے سینئر لوگ بیٹھے تھے، عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا یہ سوال ہے. پہلے بھی چیزیں نکلی، آج تک کچھ نہیں ہوا. لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے ریپبلک کا اہم ایشو کیا ہے. جی آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. بچے تیرا بھی شکریہ. کبھی آنا خالہ کے گھر گرمیوں سیالکوٹ آ جائیں، ہم تو وہیں پہ ہوتے ہیں. کبھی آئے ملنے، ہم آپ کو سیر و تفریح کرائیں، بہت چیزیں. بابا جی میں تو چینج کر دوں. آپ چلتے چلتے آپ تھک جاؤ.